السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الاعراف کی آیت نمبر 34 سے شروع کریں گے۔ اس آیت کے اندر قوموں کو جو اللہ کی طرف سے مہلت دی جاتی ہے اس کا ذکر ہے۔ اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ اللہ نے ہر قوم کو مہلت کا ایک وقفہ دیا ہے۔ اگر اس دوران وہ اپنی اصلاح کر لے تو وہ تباہی سے بچ سکتی ہے، لیکن اگر وہ غفلت میں رہے، اپنی اصلاح نہ کرے، تو مہلت کا وقفہ ختم ہونے پر وہ پھر تباہ ہو جاتی ہے۔ یہ جو وقفہ ہے اس کا علم نہ کسی انبیاء کو دیا گیا نہ کسی اور کو ہے، اس کا علم صرف اللہ کو ہے کہ کس قوم کو کتنا مہلت کا وقفہ دینا ہے، وہ کب شروع ہوگا، کب ختم ہوگا، اس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 34۔ الفاظ ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے۔ یہ جو اجل ہے اس کا مطلب مدت بھی ہے، اس کا مطلب وقت بھی ہے، مقررہ وقت، مقررہ مدت، مقررہ میعاد، جو سارے اس کے معنی ہیں، اور جب یہ آتی ہے تو پھر ٹلتی بھی نہیں ہے۔ تو ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے۔ اس کے بعد فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، پس جب وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ قوم اپنی گرفت سے بچنے کے لیے نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتی ہے نہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکتی ہے۔ یعنی وہ وقت جو ہے نا، وہ جو گھڑی ہے وہ مقرر ہے، وہ فکس ہے، اس کا علم اللہ کو ہے۔ جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر اس برے وقت سے بچنے کے لیے، اس بری گھڑی سے بچنے کے لیے وہ قوم نہ اس سے کوئی پیچھے رہ سکتی اس گھڑی سے، اس وقت سے، نہ آگے بڑھ سکتی ہے، تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، پھر اس کو اس تباہی سے دوچار ہونا ہوتا ہے۔ جو مہلت کا وقفہ ہوتا ہے اس دوران اپنی وہ اصلاح کر لے تو پھر ٹھیک ہے، اگر نہیں کرے گی تو پھر اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ اس کی ایک مثال آپ یہ دیکھ لیں، کسی اور قوم کی مثال کیا لیں، ادھر ہم اپنے برصغیر میں دیکھ لیں۔ یہ جو مغلیہ حکومت ہے، مغلیہ سلطنت، یہ 1526 میں قائم ہوئی تھی اور 1858 میں اس کا خاتمہ ہوا تھا۔ 332 سال تک یہ حکومت قائم رہی۔ شروع کیسے ہوئی تھی؟ یہ جو ایک ازبک سردار تھے ظہیر الدین بابر، تو انہوں نے سلطنت عثمانیہ کی مدد سے یہ جو دہلی کے سلطنت، اس وقت دہلی سلطنت تھی، تو دہلی کے سلطنت تھے ابراہیم لودھی۔ پانی پت کی پہلی جو جنگ ہوئی ہے وہ 1526 میں ہوئی ہے، تو اس میں انہوں نے سلطنت عثمانیہ کی مدد سے، آٹومن امپائر کی مدد سے ابراہیم لودھی کو شکست دے کر مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ پھر یہ سلطنت اس قدر وسیع و عریض ہوگی کہ پورے برصغیر کے اوپر قائم ہوگی۔ اس میں موجودہ جو افغانستان ہے یہ بھی شامل تھا، یہ جو پاکستان ہے یہ بھی شامل تھا، اس میں بنگلہ دیش بھی شامل تھا، اس میں پورا بھارت بھی شامل تھا۔ اب یہ دیکھ لیں کتنی بڑی سلطنت تھی مغلیہ سلطنت۔ تو 332 سال تک یہ رہی، جس میں عروج کا جو دور ہے وہ 100 سال کا ہے۔ 100 سال اس کو عروج رہا۔ اس کے بعد اس کو گرنے میں کتنے سال لگے؟ 232 سال اس کو گرنے میں لگے۔ یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کی مہلت کا وقفہ کتنا بڑا ہوتا ہے، اس میں کتنا ٹائم ہوتا ہے کہ سنبھل جاؤ۔ عروج و زوال ایک سیکنڈ میں نہیں آتا، عروج بھی بڑی مشکلوں سے، بڑی کوششوں سے، بڑی محنت سے ملتا ہے، اور
جو زوال ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ہوتا ہے، یکدم نہیں ہوتا. یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا قانون ہے، وہ ایسے ہی بندوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. تو اس سے یہ چیز آپ کو سمجھ آئی کہ جب اتنی بڑی سلطنت، اتنی طاقتور سلطنت جب وہ گرنے پہ آئی تو گرتے 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 اس کے ختم ہونے تک کتنے 100 سال لگے؟ 232 سال. اس کے بعد پھر جب وہ آئی نا وہ گھڑی اجل، تو جب برٹش راج قائم ہوا تو پھر مہلت نہیں ملی تھی اکبر بادشاہ کو، اس کو بند کر دیا تو بڑی ذلت کے ساتھ. تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے اقوام کا معاملہ. آپ پڑھیں نا یہ قوموں کی تاریخیں، تو اس سے انسانوں کو عبرت حاصل ہوتی ہے. اس چیز کو اللہ نے بیان کیا ہے. اس کے بعد اب اگلی آیت ہے 35 نمبر کی آیت ہے. اس میں تقوی اور اصلاح کی بات کی جا رہی ہے. تقوی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کے جتنے بھی اصول، ضابطے، قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی سے ڈرنا کہ اگر ان کی خلاف ورزی ہوئی تو تباہی آئے گی، اور ان کی پابندی کرنا. یہ سارے میننگ جو ہے نا تقوی کے اندر ہے. ڈرنا، بچنا، پابندی کرنا، یہ سب چیزیں اس کے اندر آ جاتی. اصلاح جو ہے اپنے آپ کو ریکٹیفائی کرنا، اور اصلاح کی ضرورت ہر وقت ہوتی ہے. یہ نہیں کہ ایک دفعہ اصلاح ہوگی بس. جیسے کوئی نالج ہے نا، اس کو آپ ریفریش کرتے رہتے ہیں. ڈاکٹرز ہوں، انجینئرز ہوں، وہ دنیا کی جو لیٹسٹ جو ریسرچ ہو رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ ان ٹچ ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھتے ہیں. تو یہ بھی ایک اصلاح کا ہی عمل ہے. ایسے ہی انسان جو ہے دنیا میں جب معاملات کرتا ہے، معاشرے میں جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے، ڈیلنگز ہوتی ہے، تو اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں. تو ان غلطیوں کو جج کرنا، پھر ان کو دور کرنا اور اپنی اصلاح کرتے رہنا، یہ ایک مسلسل عمل ہے. یہ نہیں کہ زندگی میں ایک دفعہ کیا تو وہ ہو گئی، نہیں. قرآن اس کی طرف انسانوں کو دعوت دیتا ہے. الفاظ ہیں کہہ رہا ہے کہ اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اگر تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئیں جو تمہارے سامنے میری آیات بیان کریں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر جو کوئی میری نافرمانی سے بچا رہا اور ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کرتا رہا، تو ایسے لوگوں پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. نہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے. یہ خوف اور غم یا حزن یہ جہنم کی کیفیات ہیں، جہنم کی علامتیں. تو جو لوگ بھی اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ اپنی اصلاح بھی کرتے رہیں گے، تو ایسے لوگوں کے اوپر خوف اور غم نہیں ہوگا. یہ چیز اس کے بعد آیت نمبر 36 پہ اوپر آتے ہیں. اس کے اندر یہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں اور اس سے تکبر کرتے ہیں، ان کا انجام بتایا گیا ہے. اللہ کی آیات کو جھٹلانا اور ان سے تکبر کرنا. دیکھیں جھٹلانا کیا ہوتا ہے، اس کے لیے قرآن کے اندر کذبو کا لفظ ہے. تکذیب، تکذیب ہوتا ہے مان کر جھٹلانا، کسی چیز کو ماننا کہ یہ ٹھیک ہے، پھر اس کے باوجود اس کو جھٹلا دینا. اور جھٹلانے میں بھی یہ نہیں کہ منہ سے صرف جھٹلانا ہوتا ہے، عمل سے بھی جھٹلانا ہوتا ہے. جیسے ہم منہ سے اللہ کو نہیں جھٹلاتے، لیکن اپنے عمل سے تو جھٹلا رہے ہیں. منہ سے تو ہم مانتے ہیں اللہ ہے، قیامت ہے، قرآن ہے، لیکن عمل کس کے اوپر ہے؟ اپنے اپنے مسالک کے اوپر، اپنے اپنے عقائد کے اوپر. قرآن کے اوپر تو نہیں ہے. اگر قیامت کے اوپر واقعی یقین ہو تو کیا ہم دھوکہ کریں گے، فراڈ کریں گے، کسی کا دل دکھائیں گے، کسی کی لوٹ کھسوٹ کریں گے، کسی کے ساتھ بد تہذیبی کریں گے، کسی کی حرمت کو پامال کریں گے،
کسی کے اوپر ناجائز مقدمے بنائیں گے، کسی کو ناجائز تنگ کریں گے، کسی کے اوپر ناحق بہتان باندھیں گے، اگر قیامت کے اوپر یقین ہو پھر تو ہم یہ نہیں کریں گے نا۔ لیکن جس شخص کو یقین ہے کہ یہ آگ ہے، یہ مجھے جلا دے گی، وہ کبھی بھی اپنے آپ کو اس آگ میں داخل نہیں کرے گا، ورنہ وہ اس کو یقین ہے کہ میں جل جاؤں گا، کیونکہ اس کو آگ کے جلانے کے اوپر یقین ہے۔ ایسے ہی اگر ہمیں قیامت کے اوپر یقین ہو تو پھر ہم یہ چیزیں کریں ہی نہ۔ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم قیامت کے اوپر یقین نہیں رکھتے، تو بیسیکلی ہم تکذیب کر رہے ہیں، مان کر جھٹلا رہے ہیں۔ تو یہ ہو گیا جھٹلانا۔ اور تکبر کرنا کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز سامنے ہے، حق ہے، سمجھ بھی آ رہی ہے کہ یہ حق ہے، اس کے باوجود اس سے منہ موڑ لینا، اپنی ہی روش کے اوپر اڑے رہنا، اپنی ہی ضد کے اوپر اڑے رہنا، تو یہ تکبر ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزوں کو لے رہا ہے قرآن۔ تو الفاظ ہیں والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، تو پھر ان کے لیے کیا ہے؟ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہی لوگ اہل جہنم ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 37، یہ بھی کفار سے متعلق ہی ہے جو کفر اختیار کرتے ہیں۔ الفاظ ہیں کہ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا او کذب بآیاتہ، پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے۔ پیچھے ہم نے بات واضح کی کہ آیتوں کو جھٹلانا کیا ہے، تو یہاں پر تکذیب کرنا، جھٹلانا، یہ چیز آ گئی، تو اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ اس کے بعد ان کے متعلق کہا جا رہا ہے اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، کتاب کی روح سے ان لوگوں کا دنیا میں جو بھی نصیب یعنی حصہ ہے وہ ان کو مل جائے گا کتاب کی روح سے۔ اب کتاب کیا ہے؟ قانون۔ یہ دیکھیں بہت قدیم لفظ ہے، قانون کے لیے کتاب کا لفظ بولا جاتا ہے، کیونکہ قانون کتاب میں لکھا جاتا ہے۔ تو کتاب کے ایک معنی قانون کے بھی ہیں۔ تو ہمارے ہاں تو مذہب کی روح سے اس کا معنی وہ تقدیر کی کتاب کہہ لیں، تقدیر کا لکھا، وہ ترجموں میں بھی یہی کچھ لکھا ہوتا ہے، کیونکہ عقیدہ تقدیر جو ہے یہ بڑا ایک پیچیدہ مسئلہ ہے۔ تو تراجم عقیدہ تقدیر کی روح سے ہوئے، اس میں جو ڈٹرمینیشن کا عقیدہ ہے نا، ڈٹرمینیشن کا جبری قدر کا عقیدہ، تو اس کی روح سے تراجم ہوئے پڑے ہیں، اس لیے ہمیں اس میں تھوڑا سا محتاط ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر یہ جو کتاب ہے یہ کس چیز کی کتاب ہے؟ قانون کی، اللہ تعالیٰ کے قانون کی کتاب۔ تو اس میں تو قانون لکھ دیے گئے ہیں، غربت کے، امارت کے، عزت کے، ذلت کے، زندگی کے، موت کے، قوموں کی زندگی، قوموں کی موت، سارے قانون لکھ دیے گئے ہیں۔ لیکن نا دو قسم کی اللہ کی کتاب ہے نا، ایک تو صحیفہ فطرت ہے، کتاب فطرت، اور دوسرا ہے کتاب انسانیت۔ یہ جو قرآن یہ انسانوں کی کتاب ہے، اور جو کتاب فطرت ہے وہ اس کے قوانین کائنات کے اندر ہے۔ ایون ہماری یہ جو جسم ہے، ہمارا دل دھڑک رہا ہے، برین کام کر رہا ہے، اعصابی نظام کام کر رہا ہے، وہ بھی کائنات کا حصہ ہے، میٹر ہے نا یہ سب، ہماری باڈی، ہمارا یہ سارا نظام میٹر ہے۔ تو ایک تو وہ ہے نا جو میٹر سے ریلیٹڈ ہے، فزیکل لاز ہیں، لا آف نیچر ہے، ایک تو وہ کتاب ہے۔ ایک وہ کتاب ہے جو انسانی معاملات سے متعلق ہے، وہ کوئی فزیکل یعنی نہیں ہے، وہ فزیکل لاز نہیں ہے، وہ انسانیت سے ریلیٹڈ قوانین ہے جو اللہ نے اپنی کتاب کے اندر دی ہیں، جو قرآن کے اندر ہے۔ تو اس سے مراد وہ ہے، اس میں یہ ساری چیزیں واضح کر دی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ قانون بنا دیے ہیں اور اسی کے مطابق انسانوں کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے۔ تو
لوگوں کا دنیا میں جو بھی حصہ ہوتا ہے، نصیب حصے کو کہتے ہیں، جو انسان کوشش کرتا ہے اس کے مطابق جو اس کو حصہ ملتا ہے نا، وہ اس کا نصیب ہوتا ہے. تو کہتا ہے کہ دنیا میں جو بھی نصیب ہے وہ تو ان کو مل جائے گا، وہ کفار کو بھی ملے گا، مسلم کو بھی ملے گا، دونوں کو ملے گا. اس کے بعد کیا یہ رہا کہ حتیٰ اذا جاءتہم رسولنا یتوفینہم، یہاں تک کہ جب ہمارے رسول یعنی ملائکہ انہیں وفات دینے کے لیے ان کے پاس آئیں گے تو پھر کیا ہے؟ آگے کہتا ہے قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، تو وہ پوچھیں گے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے وہ تمہارے الہ کہاں ہیں؟ اس کے بعد اب ان کا جواب دیکھیں، وہ کیا کہیں گے؟ قالوا ضلوا عنا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، وہ کہیں گے کہ وہ تو ہم سے غائب ہو گئے اور وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے، خود گواہی دیں گے کہ ہم کفر کرتے رہے، ہم کافر تھے. تو اللہ کا جو قانون مکافات ہے نا، اس کے تحت تو جرم کا ارتکاب کرنے والوں کی گرفت آخرکار ہو کر رہتی ہے. یہ نہیں کہ ان کو پکڑا نہیں جاتا، دنیا میں بھی، آخرت میں تو وہ پکڑی جائیں گے، دنیا میں بھی. لیکن دنیا میں لیٹ سویر اس لیے ہوتی ہے کہ نظام جو ہے نا وہ صدق و عدل پر مبنی نہیں ہوتا. ہم نے اپنی مفاد پرستیوں کے نظام بنائے ہوتے ہیں. اگر اللہ کا دین نافذ ہو تو اس میں تو پھر اس میں نہ تو کوئی انصاف کے حصول میں کوئی دیر لگتی ہے، اس میں تو پھر فوراً انصاف ہوتا ہے. اس میں پھر کوئی اس طرح کی جیسے ہمارے نظام کے اندر پیچیدگیاں ہیں کہ مجرم جو ہے وہ پکڑے نہیں جاتے، پکڑے جائیں تو چھوٹ جاتے ہیں، بے گناہ وہ جیلوں میں پڑے ہوتے ہیں، ناجائز مقدمات ہو رہے ہوتے ہیں. جتنا بھی یہ عدالتیں ہیں، تھانے کچہری ہیں، سب اس کے اندر جھوٹ بولا جا رہا ہوتا ہے. شریف آدمی اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کا طریقہ کار کیا ہے، کیسے ان سے نمٹنا ہے، کیا کرنا ہے. تو وہ بالکل ایک دنیا ہی علیحدہ ہے. اس میں تو وہی لوگ ہیں جو دن رات جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں، وہی کامیاب ہیں اس میں تو. لیکن یہ کامیابی عارضی ہوتی ہے، وقتی طور پر وہ کامیابی حاصل کر لیں گے، لیکن کتنی دیر؟ موت تو آنی ہے نا. تو اس نظام کی خرابی کی وجہ سے، اللہ کے دین کے نافذ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے سزا سے بچ بھی جاتے ہیں، اس سے بچے رہتے ہیں. اس لیے قیامت ہے، قیامت میں جو اللہ کی عدالت لگے گی نا، اس میں پھر کوئی مجرم نہیں چھوٹ سکے گا، نہ رشوت دے سکے گا، نہ رشوت دے کر چھوٹے گا، نہ کوئی اپنی سزا کے عوض کوئی چیز دے کر چھوٹے گا، کوئی فدیہ وغیرہ دے کے، کچھ بھی نہیں. نہ اس کو کوئی پرستش بچائے گی، یہ جو ورشپ کرتے ہیں نا پرستش، یہ بھی نہیں بچائے گی. نہ کسی کو بزرگ کی نسبت بچائے گی، اس کے اعمال کے مطابق فیصلہ ہوگا. تو دنیا کا نظام جو ہے نا وہ چونکہ ہماری مفاد پرستیوں کا نظام ہوتا ہے موسٹلی. لیکن جن ممالک میں آپ دیکھیں نا، جیسے اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، تو ڈنمارک ہے، ناروے ہے، سویڈن ہے، تو وہاں کی عدالتیں وہ انصاف میں دنیا کی صف اول کی عدالتیں ہیں. وہاں پر لوگوں کو انصاف ملتا ہے، اس لیے وہاں پر امن ہے، سلامتی ہے، تحفظ ہے، جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہے. تو یہ اس طرح ہے. دنیا میں جو قوم بھی عدل و انصاف کے ساتھ اپنا نظام بناتی ہے تو وہ کامیاب ہو جاتی ہے. اس کے بعد آیت نمبر 38 پر آتے ہیں. یہ بڑی اہم آیت ہے، اس کو آپ نے غور سے سننا ہے. اس کے اندر مجرموں کا مکالمہ، لیڈرز اور ان کے فالورز، اخلاف اور ان کے اسلاف. اسلاف ہوتے ہیں جو پہلے ان کے بزرگ ہوتے ہیں، جو ان سے پہلے گزر چکے ہوتے ہیں، جن کی وہ تقلید کرتے ہیں جو لوگ، وہ اخلاف ہوتے ہیں بعد میں آنے والے. تو یہ ان کا آپس میں ڈائیلاگ ہے، اور کسی نے سمجھنا ہو نا تو یہی جہنم کا جو ہولناک منظر اللہ نے بیان کیا ہے، تو اس کے لیے تو پھر اتنا ہی کافی ہوگا. نہیں سمجھنا تو پھر پورا قرآن پڑھ لیں.
اس کو تو وہ نہیں سمجھ آئے گی. وہ تو ابو جہل کو بھی کوئی سمجھ نہیں آئی تھی, آئی بھی تھی لیکن وہ اگنور کر دیا. ایسی حالت ہو جاتی ہے جب انسان اللہ کے وہ جو پیٹرن ہے اس سے ہٹ جاتا ہے. بڑی اہم آیت ہے, غور سے سنیے گا, اس سے آپ کو ایک عبرت ملے گی, نصیحت ملے گی, لیسن ملے گا. الفاظ ہے کہ قَالَ اُدْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ. اللہ کہے گا کہ جنوں اور انسانوں میں سے جو امتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان کے ساتھ تم بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ. اب یہاں پر جن وہ ہو گئے جو دیہاتی علاقوں کے لوگ ہیں, شہروں سے دور دراز رہنے والے, جو شہروں میں نظر نہیں آتے, کبھی کبھار آتے ہیں. اور انسان وہ ہو گئے جو مل کر رہتے ہیں شہروں میں, محلے بنا کر, سوسائٹیز بنا کر, ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا کر, ٹاؤن بنا کر رہتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جڑ کر ان سے معانست سے رہتے ہیں. ان کو قرآن انسان بولتا ہے, اور جن بولتا ہے جو شہری آبادیوں سے دور ہوتے ہیں. آج کل تو آبادیاں شہروں کی اور دیہاتوں کی تقریباً ملی ہوئی ہیں, لیکن اب بھی بہت سارے ملکوں میں جن کا رقبہ بڑا ہوتا ہے ان کے گاؤں آج بھی شہروں سے بہت دور ہیں. تو ان کے لوگ تو کبھی کبھار شہروں میں آتے ہیں, وہ دور ہی اتنے ہوتے ہیں. گاؤں امریکہ ہے نا, وہاں پہ گاؤں دیکھیں وہ بہت دور ہوتے ہیں شہروں سے. تو یہ جو جن و انس دونوں کہتا ہے کہ تم سے پہلے بھی امتیں گزر چکی ہیں, ان کے ساتھ تم بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ. یہاں پر ایک چیز واضح کر دوں, یہ اس سے ہٹ کر ہے, لیکن وہ چونکہ ہمارے ہاں یہ نا کہ ہم نے اصل بات نہیں سمجھنی, ہم نے اس میں چلے جانا کہ جن کون سے ہوتے ہیں. جن بھی ہیں, قرآن کے اندر ہیں, جن بھی ہیں. جنات کو اللہ نے پیدا کیا, آگ سے پیدا کیا, وہ مخلوق ہے, اس کا انکار نہیں ہو رہا. لیکن جب قرآن جن و انس کہتا ہے نا, وہاں پر وہ آگ سے پیدا ہونے والے جن نہیں ہیں. وہاں پر وہ انسان ہیں جو دیہاتوں میں رہتے ہیں, پہاڑوں میں رہتے ہیں, رورل ایریاز میں رہتے ہیں, ریموٹ ایریاز میں رہتے ہیں, کوہستانوں میں رہتے ہیں, جنگلوں میں رہتے ہیں. کوہستانی جو بدوی لوگ ہوتے ہیں, بادیہ نشین ہوتے ہیں, صحراؤں میں رہتے ہیں, قرآن ان کو جن بول رہا ہے. جب بھی جن و انس آئے گا تو وہ والے جن نہیں ہوں گے جو آگ سے پیدا کیے گئے, وہ انسان ہی ہوں گے, صرف معاشرت کا فرق ہے بس. یہ چیز میں نے اس لیے کہی کہ وہ لوگ اصل بات سمجھنے کی بجائے نا وہ اس پہ چل پڑتے ہیں کہ یہ جنوں کے ہی منکر ہے, وہ اس کو ایشو بنا لیتے ہیں. ہمارے ہاں بڑا عجیب ایک مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کا. تو کہہ یہ رہا ہے کہ اب شہری ہوں یا دیہاتی, سویلائزڈ ہوں یا ان سویلائزڈ, کلچرڈ ہوں یا ان کلچرڈ, جو بھی لوگ ہیں, جتنے بھی دونوں قسم کے لوگ, دونوں قسم کی معاشرت کے لوگ, کہتا ہے کہ تم وہ بھی جہنم میں جا رہے ہیں, تم بھی ان کے ساتھ جاؤ. پھر اگلی چیز کیا یہ رہا کہ کلما داخلت امت لعنت اختہا, جب بھی کوئی امت جہنم میں داخل ہوگی تو وہ اپنی جیسی دوسری امت پر لعنت کرے گی. یہ اختہا, یہ اختہ بہن کو بولتے ہیں, لیکن یہاں پر اس سے مراد ہے کہ جو اس جیسی ہوگی امت, جیسے بہنیں ایک جیسی ہوتی ہیں, یعنی اس طرح. یہ عربی کے الفاظ ہیں نا, ان میں بڑی ڈیپتھ ہوتی ہے. تو اس جیسی جو دوسری امت ہوگی نا, وہ اس کے اوپر لعنت کرے گی. پھر کیا ہے, حتیٰ اذا ادارکوا فیہا جمیعاً, یہاں تک کہ سب کی سب جہنم میں اکٹھی ہو جائیں گی. اب یہ جہنم میں داخل ہو گئیں, سب کے سب وہ امتیں اکٹھی ہو گئیں. پھر کیا ہوگا, یہ پورا نقشہ ذہن میں رکھیے گا. قالت اخراہم لأولاہم, تب ہر پچھلی امت اپنے سے پہلی والی امت کے متعلق کہے گی. کیا کہے گی؟ اگلے الفاظ, ربنا ہؤلاء اضلونا, اے ہمارے رب یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. فآتہم عذابا ضعفا من النار, لہذا
انہیں آگ کا دگنا عذاب دے۔ اے ہمارے رب، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، لہذا تو انہیں آگ کا دگنا عذاب دے۔ کون کہے گا؟ جو بعد میں آنے والی امتیں ہیں نا، وہ پہلے والی آنے والی امتوں کو کہیں گی۔ ایک امت آئی چلی گئی، اس کے بعد یہ دوسری آ گئی۔ یہ جو دوسری آئی تھی نا، یہ پہلے والی کے متعلق کہے گی کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ یہ کیوں کہہ رہے ہوں گے؟ کیونکہ یہ جو بعد میں آنے والی امت ہوگی نا، اس امت کو فالو کر رہی ہوتی ہے، اس امت کو فالو کر رہی تھی۔ تو یہ جب اسی جیسی ہو گئی، یہ دونوں جہنم میں چلے گئے، تو اب جہنم میں یہ جو دوسرے والی ہے نا، جس نے اس پہلے والے کو فالو کیا تھا، تو یہ اس پہلے والے کے متعلق کہے گی کہ اللہ اس کو دگنا عذاب دے۔ اس طرح ہر امت، بعد میں آنے والی امت پہلے والی امت کے متعلق یہ الفاظ کہے گی۔ اب چیز سمجھ آئی؟ یہ پورا نقشہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلاف پرستی کتنا بڑا جرم قرآن نے بتایا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ہم اپنے آباء و اجداد کے طور طریقوں پر چلیں گے، تو قرآن کس طرح سے یہ چیزیں کنڈم کر رہا ہے۔ اسلاف کی پیروی کی نا انہوں نے، تو اس کا عذاب کیا بتا رہا ہے قرآن، ان کا نقشہ کیا کھینچ رہا ہے کہ جہنم میں ان کو اکٹھا کیا جائے گا۔ یہ جو جتنے بھی انسیسٹر ورشپ کرنے والے لوگ ہوں گے، اسلاف پرستی کرنے والے لوگ ہوں گے، اپنے وہ آباء و اجداد کو پوجنے والے جو لوگ ہوں گے، اسلاف پرستی کرنے والے جو لوگ ہوں گے، اسلاف کے طور طریقوں اور عقیدوں کے اوپر، ان کے مسالک کے اوپر چلنے والے جو لوگ ہوں گے، ان سب کو جہنم میں اکٹھا کیا جائے گا۔ تو بعد میں جو پیروی کرنے والے ہیں، بعد میں آ کر پیروی کرنے والے ہوں گے، جن کی انہوں نے اپنے سے پہلے والی امت کی پیروی کی ہوگی، وہ ان کے متعلق کیا کہیں گے؟ اے اللہ ان کو دگنا عذاب دے۔ اس کے بعد یہ چیز تو ہو گئی، اب اللہ کیا کہے گا اس کے اوپر؟ اس کے جواب میں الفاظ ہیں قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ۔ اللہ کہے گا تم نہیں جانتے کہ ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہی ہے۔ یعنی وہ جو اسلاف ہے نا تمہارے، ان کے لیے بھی دگنا عذاب ہے، اور جو تم اخلاف و بعد میں آئے ہو، ان کی پیروی کرتے رہے ہو، تمہارے لیے بھی دگنا عذاب ہے۔ تمہیں شعور ہی نہیں ہے، تم جانتے ہی نہیں ہو، تم سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو، تم سمجھے ہی نہیں۔ ہمارے انبیاء آئے، ہم نے اپنی کتاب کے ذریعے تمہیں سمجھایا، ہمارے رسول آئے، وہ تمہیں سمجھاتے رہے، لیکن تم نہیں سمجھے، تم انہی کے طور طریقوں کے اوپر چلتے رہے، اور آج تم کہتے ہو، خود ان کی پیروی کرتے رہے ہو، خود ان کو اپنا اسلاف بنا کر ان کی پیروی کرتے رہے ہو، کتاب اللہ سے منہ موڑے رکھا، اللہ کے دین سے منہ موڑے رکھا، اور اب تم کہتے ہو کہ ان کو دگنا عذاب دے۔ تو کہتا ہے کہ تمہیں بھی دگنا عذاب دیا جائے گا اور ان کو بھی دگنا عذاب دیا جائے گا، اسلاف کو بھی دگنا عذاب ہوگا اور ان کی پیروی کرنے والے اخلاف کو بھی دگنا عذاب ہوگا۔ کتنی بھیانک تصویر ہے یہ! کبھی اکیلے بیٹھ کے غور سے کبھی آنکھیں بند کر کے سوچئے گا کہ جب یہ منظر ہوگا تو حالت کیا ہوگی۔ اس کے بعد آیت نمبر 39، وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ، ہر پہلی امت پچھلی امت سے کہے گی۔ پچھلی آیت میں کیا ہے کہ بعد والی امت پہلی والی امت کے متعلق کہے گی کہ ان کو دگنا عذاب دے۔ پچھلی آیت میں یہی بات ہوئی نا کہ جو ہر بعد میں آنے والی امت اپنے سے پہلے آنے والی امت جس کی اس نے پیروی کی تھی، اس کے متعلق کہے گی کہ یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے۔ تو اللہ کہے گا کہ نہیں، صرف ان کو نہیں بلکہ تم کو بھی دگنا عذاب دیا جائے گا۔ تم نے ان کی پیروی کی کیوں؟ تم ان کے نقش قدم پر چلے کیوں؟ تم نے کیوں کتاب اللہ سے منہ موڑے رکھا؟ تم اللہ کے دین سے کیوں اعراض برتتے رہے؟ تو اب ان کو بھی دگنا عذاب ہوگا، تمہیں بھی دگنا عذاب ہوگا۔ یہ بات پیچھے ہو گئی نا۔ اب اگلی آیت دیکھیں۔ اب اگلی آیت میں کیا ہو رہا ہے کہ جو اسلاف ہوں گے نا، وہ اخلاف کے متعلق جو کہیں گے وہ اس آیت کے اندر ہے۔ ہر پہلی امت اپنی پیروی کرنے والی، اپنے بعد آنے والی امت کے متعلق کہے گی کیا کہ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ،
ہر پہلی امت پچھلی امت سے کہے گی۔ اب سمجھ آئی بات کیا ہوئی ہے؟ کیا فما کان لکم علینا من فضل، تمہیں ہم پر کون سی برتری حاصل ہے کہ تمہیں تو اکیرا عذاب ہو اور ہمیں دگنا عذاب ہو، تمہیں کون سی برتری حاصل ہے؟ اب یہ اسلاف کہہ رہے ہوں گے کہ تم جو اللہ سے ہمارے متعلق کہہ رہے ہو کہ ان کو دگنا عذاب، اے اللہ ان کو دگنا عذاب دے، ہمارے اسلاف کو، کہ یہ خود بھی گمراہ ہوئے، انہوں نے ہمیں بھی گمراہ کیا۔ اب اسلاف ان سے کہیں گے اپنے پیروی کرنے والے اخلاف سے کہ تمہیں ہم پر کون سی برتری حاصل ہے کہ تمہیں اکیرا عذاب ہو یعنی سنگل ٹائم عذاب ہو اور ہمیں 2 ٹائم یعنی ڈبل عذاب ہو۔ اس کے بعد آیت کے اختتام کہتا ہے کہ فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون۔ اب وہ جو اسلاف ہوں گے نا، وہ اپنے اخلاف سے کہیں گے جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی، کہیں گے لہٰذا تم بھی جو عمل کرتے رہے اس کے عذاب کا مزہ چکھو۔ دیکھ لیں، اب یہ جن کی پیروی کی گئی پہلے آنے والوں کی، وہ بھی آ گئے اسلاف، اور جنہوں نے پیروی کی تھی اخلاف، وہ بھی آ گئے۔ دونوں کا ڈائیلاگ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کو کس طرح وہ بات کر رہے ہیں، کس طرح سے وہ ایک دوسرے کو رگید رہے ہیں، کنڈیم کر رہے ہیں۔ یہ حالت ہوگی جہنم میں۔ تو اس کے اوپر سوچئے گا۔ اس آیت کو ویسے جب آپ ترجمہ پڑھیں گے تو شاید آپ کو سمجھ نہ آئے، کیونکہ ہمارے تراجم ہی ایسے ہیں، وہ ہمیں قصے کہانیوں میں لے جاتے، تفسیری جو کہانیاں ہوتی ہیں نا، قصے کہانیاں ہوتی ہیں، وہ اس طرف لے جاتے ہیں، توجہ ہٹ جاتی ہے۔ جو قرآن کا اصل پیغام ہوتا ہے، کور میسج جو ہوتا ہے نا، اس سے ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے، اور یہی کچھ کرتی ہیں تفسیر۔ اس لیے ہم نے اس میں کوئی تفسیر نہیں لکھی اپنی، یہ جو ٹرانسلیشن ہے۔ اس کے بعد آ جاتی آیت نمبر 40 نمبر کی آیت، کفار کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ یہ بات اس کے اندر ہو رہی ہے۔ اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، پیچھے بھی یہ چیز کہے گی، یہی الفاظ، اب بھی یہی الفاظ، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا۔ ہم نے جھٹلایا کو بھی واضح کیا، تکبر کو بھی واضح کیا، تو ان کے ساتھ پھر معاملہ کیا ہوگا؟ کیا یہ رہا ہے کہ لا تفتح لہم ابواب السماء، ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے، ولا یدخلون الجنت، نہ ہی وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے۔ اور اس کے بعد کیا یہ رہا ہے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، ان کا جنت میں داخلہ ایسے ہی ناممکن ہے جیسے سوئی کے سوراخ میں اونٹ کا داخل ہونا۔ جیسے سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل نہیں ہو سکتا، ایسے ہی یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور اس سے تکبر کیا۔ یہ جو ہے نا کہ آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بلند معیار زندگی کو حاصل نہیں کر سکیں گے ایسے لوگ۔ یہ چیز، یہ محاوروں کی زبان ہے، ہم بھی بولتے ہیں، عربی میں بھی ہیں، ورنہ تو آسمان کا تو کوئی دروازہ نہیں ہے، یہ تو کرے ہیں اوپر۔ وہ تو خود قرآن کا لفظ سما کا معنی ہی کرے ہیں، فضائی کرے جو بلندیوں کے اوپر۔ سماوات کا مطلب بلندیاں، ہائٹس، تو یہ اس کے معنی ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 40، اس میں بتایا گیا ہے کفار کا اوڑھنا بچھونا کیا ہے اور وہ کس چیز کا ہوگا۔ یہ جو لوگ ہیں جن کا ذکر آ رہا ہے، ان کفار کا جو اللہ کی آیت کو جھٹلاتے ہیں اور ان سے منہ موڑتے ہیں، استکبار کرتے ہیں، ان سے سرکشی کرتے ہیں، تو ان کے متعلق کہہ رہا ہے اس آیت کے اندر، لہم من جہنم مہاد، ان کفار کے لیے بچھونا بھی جہنم کی آگ کا ہوگا۔ یہ نیچے جو ہم بچھاتے ہیں نا بستر، وہ بچھونا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے وہ بھی جہنم کی آگ کا ہوگا۔ اور اس کے بعد ظاہر یہ بھی افطارہ کی زبان ہے، ویسے تو آگ کا بستر ہوتا ہی نہیں، لیکن ہم بولتے ہیں یہ الفاظ، اس سے سمجھ آ جاتی ہے چیز، فوراً اس چیز کی شدت کا احساس ہو جاتا ہے کہ بات کیا ہو رہی۔ اس کے بعد وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور اوپر سے اوڑھنا بھی اسی آگ کا ہوگا۔ نیچے سے بستر بچھونا وہ بھی آگ کا، اوپر جو اوڑھنا ہے وہ بھی آگ کا۔
اور یہ چیز کہنے کے بعد آیت کے آخر میں کہا جا رہا ہے کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ یہ جو یہ جو جزا ہے نا، جزا کا مطلب تو ویسے بدلہ ہوتا ہے، لیکن ہم اپنی زبان میں اس کو سزا کہتے ہیں۔ ویسے تو اللہ کے یہاں سزا کا کانسیپٹ نہیں ہے، اللہ کے یہاں جزا کا کنسیپٹ ہے، لیکن یہ سمجھانا پڑتا ہے۔ جزا بدلہ ہوتا ہے، ہر چیز کا بدلہ، جو بھی ہم اچھا کرتے ہیں تو اچھا بدلہ، برا کرتے ہیں تو برا بدلہ، وہ اس چیز کے اندر ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔